یہ بات بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو قدردان ہونا چاہیے، انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، اگر کبھی کسی نے آپ کا کوئی بھلا کیا ہے، زندگی میں کبھی آپ کو موقع مل جائے، آپ بھی ضرور اس کے ساتھ بھلا کریں، احسان کا بدلہ زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ مطعم بن عدی کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سخت ترین سفر سے واپس لوٹتے ہیں، وادی نخلہ میں وہ پورا واقعہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لانے کے لیے، ظاہر ہے مکہ میں حالات کشیدہ ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو جانی نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرداران قریش کو خط لکھتے ہیں کہ کون مجھے تحفظ دے گا کہ میں اس تحفظ میں مکہ میں داخل ہوں، کوئی چودھری مجھے تحفظ دے دے۔ تو مطعم بن عدی جو کہ کافر تھا، اس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا، اپنے بیٹوں کو کہا تلواریں نیام سے نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مطعم بن عدی ہے، پیچھے اس کے بیٹے ننگی تلواروں کے ساتھ، درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مکے میں داخل ہوتا ہے مطعم بن عدی اور اعلان کرتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، جب تک میری پناہ میں ہے کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اس کے بیٹے بیت اللہ کے گرد تلوار لے کر کھڑے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد اسی طرح اپنے بچوں کے حصار میں مطعم بن عدی گھوڑے پر سوار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں پہنچا کر آتا ہے اور مکہ والوں کو یہ اعلان کر دیتا ہے آج کے بعد یہ میری امان میں ہے، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ پہلے قریش مکہ ان کی وجہ سے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا چکی ہیں، تو خاندانی جاہ و جلال جو تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ مطعم بن عدی نے یہ تحفظ دیا۔ غزوہ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ کفار کے قیدی لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا وہ مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا، مطعم بن عدی کی سفارش پر بغیر فدیے کے ساروں کو آزاد کر دیتا۔